زندگی میں ہم انسان بہت سی غلطیاں کرتے ہیں، لیکن جو غلطی ہم انسانوں کو سمجھنے میں کرتے ہیں اس کا خمیازہ بہت بھگتنا پڑتا ہے۔ اللہ کی رحمت گھیر لیتی ہے اس مکان کو جو سن کر اٹھ جاتا ہے فجر کی اذان کو۔ عورت کا چپ کر جانا اس کے زار و قطار رونے سے کہیں زیادہ پر اثر ہے۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے اور نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل جاتی ہیں۔ اے انسان، تجھے اپنی اوقات کا اس دن پتہ لگ جائے گا جب لوگ تجھ پر مٹی ڈال کر تجھ پر ہاتھ جھاڑیں گے۔ اگر آپ حق کے ساتھ نہیں کھڑے تو پھر تاریخ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ مسجد کے حجرے میں تھے یا طوائف کے کوٹھے پر۔ 100 باتوں کی ایک بات، نامحرم کبھی مخلص نہیں ہوتا، اور جو مخلص ہو وہ نامحرم رہنے نہیں دیتا، وہ محرم بناتا ہے ہر حال میں، ہر قیمت پر۔ نئی بنیادیں وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جو اس راز سے واقف ہوں کہ پرانی بنیادیں کیوں بیٹھ گئیں۔ عورت کو صرف سہنا اور صبر کرنا مت سکھائیں، وہ بھی اشرف المخلوقات ہے، اسے صبر اور جبر میں فرق سمجھائیں تاکہ آنے والی نسلیں ذہنی اذیتوں کا شکار نہ ہوں۔ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے اپنی پسند کے لوگوں کے لیے جذبات بچوں جیسے ہی رکھتا ہے۔ ہر سنی سنائی بات پر یقین نہ کر لیا کریں۔ ممکن ہے جس شخص کی بات ہے وہ سیدھا ہو، بلکہ اس کے حالات بیان کرنے والا ٹیڑھا اور منفی انسان ہو۔ وہ جنگلوں میں بھی راستہ نکال دیتا ہے، وہ سخت سردی میں بھی سورج آفتاب کر دیتا ہے، وہ سخت گرمی میں بھی بارش کو برسا دیتا ہے۔ وہ آپ کا اللہ ہے، آپ کی اذیت بھی سکون میں بدل سکتا ہے۔ کچھ خواہشیں بارش کی بوندوں کی طرح ہوتی ہیں، جنہیں پانے کے لیے ہتھیلیاں تو بھیگ جاتی ہیں لیکن ہاتھ ہمیشہ خالی رہتے ہیں۔ اچھا انسان کون ہوتا ہے؟ اچھا وہ نہیں جو صرف اپنے لیے اور کچھ خاص لوگوں کے لیے اچھا ہو۔ اچھا انسان وہ ہے جو معاشرے کے لیے اچھا ہو۔ عورت مرد کی امیری غریبی سے بالکل متاثر نہیں ہوتی، وہ تو بس اس مرد سے متاثر ہو جاتی ہے کہ کوئی مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ کوئی چھوڑنے کا اگر کہتا ہے نا تو اسے راستہ دو، واسطہ نہیں، کیونکہ وہ ذہنی طور پر پہلے جا چکا ہوتا ہے، بس اب تو وہ رابطہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ عز و جل کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی آہ عرش تک جاتی ہے۔ انسان ناراض ہو تو دوبارہ منہ تک نہیں لگاتا، اور رب ناراض ہو تب بھی دن میں 5 بار اپنی طرف بلاتا ہے۔ یہ ہے سچی محبت۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہوں، وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہوں۔ زندگی میں ہمیشہ خوش رہو گے۔ اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہو، کیونکہ اللہ پاک اس وقت تک آپ سے کچھ نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ رکو، کیونکہ نہ کوئی موت کو قریب کر سکتا ہے اور نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ سب سے بدترین کھیل وہ ہے جو کسی کے خلوص کے ساتھ کھیلا جائے۔ 1000 غلطیوں کے باوجود آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہو تو پھر کسی کی ایک غلطی پر اس سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ یا تو خود غلطی کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کی غلطیاں معاف کرنا سیکھ لو۔ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کرو جو کبھی آئینہ اور کبھی سایہ بن کر ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ خود کو ایسا بناؤ کہ جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کریں، جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کریں، اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کریں۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھے دوست کو عزیز رکھو، کیونکہ اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ تعلق برقرار رکھنا ہو تو اچھائی بیان کرتے رہو، اور تعلق ختم کرنا ہو تو سچائی بیان کر دو۔ دوستی ہمیشہ اس سے کرو جو اللہ کا وفادار ہو، کیونکہ جو اپنے رب کا وفادار نہیں وہ کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، لیکن باتیں اور لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش لکھی ہے، کامیابی تو اللہ عطا فرماتا ہے۔
زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ قدرت نے دماغ کو دل سے اونچی جگہ دی ہے، اس لیے جذبات کو ہر حالت میں عقل کے تابع رکھنا چاہیے۔ تلخ حقیقت، ان پڑھ اتنے باشعور ہوتے ہیں کہ پڑھے لکھے کو محترم مانتے ہیں، اور پڑھے لکھے اتنے بے شعور ہوتے ہیں کہ ان پڑھ کو جاہل تصور کرتے ہیں۔ جب انسان ناراضگی ختم کرنے میں پہل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے انا سے زیادہ رشتے عزیز ہیں۔